لاشوں کا آبشار حمید فریدی سیریز پارٹ 6۔ ذرا پیٹھ دیکھیے میری۔ ارے میں دیکھ چکا ہوں، اور اس کے لیے میں ان کے جسم کا ایک ایک ریشہ ادھیڑ ڈالوں گا۔ فریدی نے اسے پلنگ پر لٹا دیا۔ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور پھر حمید اپنی داستان بیان کر چلا۔ حالانکہ اس نے سب سے پہلے اسی کے متعلق معلوم کرنا چاہا تھا کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچے، لیکن فریدی نے اسے مجبور کیا کہ وہ پہلے اپنی رودات سنائے۔ اور حمید نے جیسے ہی مسٹر کیو کا نام لیا، فریدی تقریباً اچھل پڑا۔ وہ متحیر نظروں سے حمید کو دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ حمید نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، کہتے چلو پھر بتاؤں گا۔ حمید نے اپنا بیان جاری رکھا، اور جب وہ خاموش ہوا تو فریدی نے پوچھا، وہ لڑکی نادرہ کہیں نظر آئی تھی؟ نہیں، لیکن مسٹر کیو کے نام پر آپ چونکے کیوں تھے؟ مجھے بتائیں۔ ہاں، لیکن اس کی شخصیت، اس کی اس حیثیت کے متعلق شاید میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا، فریدی پرخیال انداز میں بولا۔ حمید نے پوچھا، تو کیا آپ واقف تھے؟ یعنی؟ حمید نے پھر پوچھا۔ اس نام کا تعلق سیکرٹ سروس والوں سے ہے۔ آپ انہیں جانتے ہیں؟ میں ان کی تعداد جانتا ہوں، وہ 5 ہیں اور یہی ہیں۔ کون ہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے کبھی اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ ان کا پتہ لگاؤں۔ وہ بھی بہرحال سرکاری آدمی ہیں، اور ان کا ٹیلی فون نمبر بھی 30 ہے۔ حمید نے پوچھا۔ ہاں، اور یہی ٹیلی فون نمبر ایکسچینج کا بھی ہے، اور یہی چیز میری الجھن بڑھائے ہوئے ہے، اور شاید تمہاری بھی الجھن بڑھائے ہوئے ہے، فریدی نے پوچھا۔ قطعی۔ مسٹر کیو کے لیے ٹیلی فون ایکسچینج میں خاص طور سے انتظام کیا گیا ہے۔ مسٹر کیو کے لیے کوئی کال آئے تو ٹیلی فون آپریٹر اس کا سلسلہ ایک ٹرانسمیٹر سے ملا دیتا ہے، سمجھے آپ؟ تو اس کا مطلب ہے کہ سیکرٹ سروس والے؟ نہیں حمید صاحب، فریدی مستربانہ انداز میں بولا تھا۔ اتنی جلدی کوئی فیصلہ صادر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ بہت دنوں بعد ایسا کیس ملا ہے جس میں ذہنی اور جسمانی دونوں طرح کی ورزشیں کرنا پڑیں گی۔ وہ سگار سلگانے لگا تھا، پھر حمید سے بولا، حمید صاحب اگر اپنی کھال میں صحیح سلامت رہے تو یار مجھے حقیقتاً ساری زندگی اس کا افسوس رہے گا کہ تم اس حال کو پہنچ گئے۔ خیر، آپ کا یہ افسوس میری پیٹھ کی سوزش تو کم نہیں کر سکتا، مگر یہ تو سوچو کہ کنول نے تم کو کیا پلایا تھا؟ فریدی مسکرا کے بولا تھا، بھینس کا دودھ۔ حمید جلدی سے بولا اور فریدی ہنسنے لگا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ راجن ڈاکٹر نارنگ کی دیہی جائیداد کا مینیجر وہ کہاں غائب ہو گیا؟ اس نے پھر کہا۔ اوہ، حمید بولا، مجھے اس کے متعلق کنول سے پوچھنا چاہیے تھا۔ خیر، اب آپ بتائیے کہ یہ کم بخت شہزادہ امرود بخت کچالو خسال بن کر یہاں تک کیسے پہنچا؟ حقیقتاً اس حادثے کی تمام ذمہ داری مجھ پر ہے، فریدی نے کہا اور جوتے اتار کے اطمینان سے بیٹھ گیا۔ میں نے تمہارے پاگل خانے والے واقعے کو، جو تم وہاں پہنچے تھے نا، بڑی شہرت دی تھی۔ شہرت دی تھی؟ حمید حیرت و غصے میں بولا۔ جس لیے شہرت دی تھی اس میں کامیابی بھی ہوئی، لیکن ایک جگہ دھوکہ کھا گیا۔ خیر، بہرحال میں نے اس معاملے کو شہرت دی تھی کہ مجرموں پہ اس کا رد عمل دیکھ سکوں۔ میں جانتا تھا کہ وہ تم پر ضرور قابو پانے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ ایک آدمی نے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کا جعلی اجازت نامہ بنایا اور اسے لے کے پاگل خانے پہنچ گیا۔ تم نے پاگل خانے کے تھوڑے فاصلے پر ایک دوسری کار بھی کھڑی دیکھی ہوگی جس کے پیچھے گرائپ واٹر کا اشتہار تھا۔ میں نے اس کمپنی سے اسی مقصد کے لیے حاصل کی تھی۔ بہرحال میں نے اس پر تم دونوں کا تعاقب کیا تھا، اور اس کے باوجود آپ اتنی دیر میں پہنچے۔ حمید بھنا کر بولا، ارے سنتے تو جاؤ۔ اس عمارت کے سامنے پہنچ کے میں الجھن میں پڑ گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس عمارت میں مغربی جرمنی کا سفیر رہتا ہے اور وہی اس کا دفتر ہے۔ تم جانتے ہو کہ ایسے موقع پہ جس قسم کی کارروائیاں ہوتی ہیں، میں نے نگرانی کے لیے رمیش اور وحید کو وہاں لگایا اور خود DIG کے پاس پہنچا۔ بہرحال وہاں کی تلاشی کا اجازت نامہ حاصل کرنے میں دیر ہو گئی، اور جب واپس گھیرا ڈالنے کا انتظام کیا جا رہا تھا تو اچانک یہ اطلاع ملی کہ وہ عمارت دراصل خالی ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر حمید نے بولا، تو وہ لوگ گرفتار ہوئے تھے کیا؟ کہا ہاں، کوئی ان کا کچھ نہ کر پایا۔ حالانکہ ابھی اطلاع ملی ہے کہ پولیس نے 2 گھنٹے تک جھک مارنے کے بعد ایک چور دروازے کا پتہ لگایا۔
کہاں کوئی ان کی گرد بھی نہیں پا سکا۔ البتہ ابھی اطلاع ملی ہے کہ پولیس نے 2 گھنٹے تک جھک مارنے کے بعد ایک چور دروازے کا پتہ لگا لیا ہے جو ایک پتلی سی گلی میں کھلتا ہے اور کسی نے ادھر دھیان ہی نہیں دیا۔ انور بھی کام کر رہا ہے کیا؟ حمید نے پوچھا۔ میں نے ابھی تک تو اسے بلایا نہیں ہے، سب کو ایک ساتھ بھیڑا دینا مناسب نہیں سمجھتا، یہ کیس تھوڑا پیچیدہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ کچھ لوگ تازہ دم بھی موجود رہیں، ہو سکتا ہے کہ حالات کوئی دوسرا رخ اختیار کر لے۔ فی الحال تو میں نے یہ انتظام کیا ہے کہ ملک بھر میں اس وقت مائکرو فون استعمال نہ کیا جائے جب تک ایکسپرٹ یا یہ اطمینان نہ کر لیں کہ اس میں کوئی دوسرا سسٹم تو نہیں پایا جاتا۔ ملک بھر میں؟ جناب، یہ کوئی ملک گیر تنظیم معلوم ہوتی ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر فریدی بولا، میرا خیال ہے کہ دانتوں میں پسینہ آ جائے گا کیونکہ اس مسٹر کیو نے بڑا عجیب طریقہ اختیار کیا ہے۔ لیکن آپ تو سیکریٹ سروس، ٹھیک ہے یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ سیکریٹ سروس والے اس قسم کی حرکت کریں گے۔ اس کیس میں یہی تو ایک اہم نقطہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ 5 سیکریٹ سروس والے دوسری دنیا میں پہنچ چکے ہیں۔ کیوں؟ ظاہر ہے ان کی زندگی میں تو یہ ناممکن ہے کہ کوئی ان کا نام استعمال کرے۔ دونوں پھر خاموش ہو گئے۔ فریدی خیالات میں ڈوبا تھا اور حمید کا ذہن نیند کے تانے بانے میں الجھا پڑا تھا۔ دفتن فریدی کی آواز سن کر چونک پڑا۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ سمجھتا، فریدی کھڑکی میں چڑھ کر دریا میں چھلانگ لگا چکا تھا۔ پہلے تو اچھل کے وہ کھڑکی کے قریب گیا اور پھر دروازہ کھول کے مکان کے باہر آ گیا۔ باہر سناٹا تھا، غالباً رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، گھاٹ سنسان تھا اور حمید کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ شاید 1 منٹ بے حس و حرکت کھڑا رہا اور دریا کی سطح پر نظریں جمائے رہا۔ کچھ دور بڑی بڑی لہریں گرداب کی شکل میں تھیں، کوئی سیاہ چیز سطح پہ ابھرتی اور پھر ڈوب جاتی۔ حمید کا جسم اور دماغ دونوں ہی بیکار تھے، یہاں تک وہ محض اضطراری فعال کے تحت پہنچا تھا اور اب اسے 1 منٹ کھڑا ہونا بھی دوبھر لگ رہا تھا۔ صرف ایک سوال اس کے ذہن میں تھا، اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ سوچ رہا تھا فریدی نے دریا میں چھلانگ کیوں لگائی۔ وہ وہیں زمین پہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے محسوس کیا کوئی تیرتا ہوا اسی جانب آ رہا تھا۔ فریدی نے کنارے پہ پہنچ کے دوسرے آدمی کو پانی سے باہر کھینچ لیا۔ فریدی اسے کاندھے پہ اٹھائے مکان کے اندر آ گیا۔ حمید اس کے پیچھے تھا۔ روشنی میں پہنچتے ہی حمید کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ فریدی نے اسے فرش پہ ڈال کے اس کے پیٹ سے پانی نکالنے کی تدبیریں شروع کی تھیں۔ ہیلو، دفتن وہ رک کے بولا، ارے کیا یہ وہی تو نہیں ہے نا جو تمہیں پاگل خانے سے لے گیا تھا؟ ناگر، حمید آہستہ سے بولا۔ فریدی بدستور مشغول رہا۔ اس نے اس کے گیلے کپڑے اتار کے ایک چادر میں لپیٹ دیا۔ حمید کھڑکی کے قریب کھڑا باہر دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا یہ کوئی چال تو نہیں ہے۔ پھر صحن کی طرف جھپٹا اور باہر کے دروازے میں کنڈی لگا کے واپس آ گیا۔ تم کھڑے کیوں؟ بیٹھ جاؤ، ہمیں غافل تو نہیں رہنا چاہیے، حمید بولا۔ یہ چال نہ ہو، جو کچھ بھی ہے ظاہر ہو جائے گا، فریدی پرسکون لہجے میں بولا تھا۔ تم اس آرام کرسی پہ لیٹو، مگر نہیں، تمہاری سپیڈ اس قابل نہیں ہے، بہتر تو یہی ہے کہ اچھا ہو ذرا ادھر آؤ۔ پھر وہ اسے برآمدے میں لا کر بولا، شاید 2 منٹ بعد ہوش آئے، جب تک میں نہ کہوں تم اس کے سامنے مت آنا، ٹھیک ہے؟ یہاں لیٹ جاؤ۔ کیا آپ نے اسے کودتے دیکھا تھا؟ اس نے پل پر سے چھلانگ لگائی تھی۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، ہو سکتا ہے یہ مسٹر کیو کا کسی قسم کا عتاب ہو۔ فریدی کچھ سوچ رہا تھا اور واپس کمرے میں چلا گیا۔ ناگر کو ہوش آ گیا تھا، وہ پلنگ پہ چت لیٹا متحیرانہ انداز میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ فریدی پہ نظر پڑتے ہی اچھل پڑا، چند لمحے اسے خوف زدہ نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور جیسے کانپنے لگا۔ مجھے جہنم میں جھونک دو، میں خود ہی کود جاؤں گا۔ ارے مگر میرا قصور تو بتاؤ، یا پھر مجھے مر جانے دو، مجھے مر جانے دیا ہوتا۔ اس طرح تو ادھیڑو مت، ایک چوہے کی طرح بے بس مت کرو۔ پھر وہ حلق پھاڑ کے چیخا، سنا تم نے؟ سن لیا، فریدی آہستہ سے بولا۔ میں ایسی زندگی پہ موت کو ترجیح دیتا ہوں، ناگر پھر بولا، لیکن اب بھی وہ فریدی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اگر تم وعدہ کرو آئندہ کوئی بھی اقدام خودکشی نہیں کرو گے تو میں تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کروں گا، فریدی نے کہا۔ ناگر نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا اور نظریں ہٹائیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے خودکشی کی کوشش کیوں کی؟ میں نہیں جانتا، یعنی تم ارادتاً نہیں گرے تھے؟ مجھے جانے دو، جاؤ۔ فریدی کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی
اور پھر وہ اسے شرارت آمیز نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، لیکن شاید اس بار کسی ریوالور کی گولی تمہارے بھیجے کا راستہ تلاش کر لے گا۔ ناگر اچھل کر کھڑا ہو گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں وہ پلنگ پر گرا۔ ڈرو نہیں، فریدی نرم لہجے میں بولا، تم اب قطعی محفوظ ہو، یہاں میری موجودگی میں کوئی تم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ تم دریا میں خود سے نہیں کودے تھے۔ میں نہیں جانتا، کچھ تو بتاؤ۔ پھر وہی ضد، میں کچھ نہیں جانتا، بس میرے خیال یہ ذہن میں کوند رہا تھا کہ میں کود جاؤں اور میں کود گیا۔ اور وہ تمہارا خیال نہیں تھا، ہے نا؟ کیا یہی کہ تم خود سے نہیں کودے تھے نا؟ تمہیں مجبور کیا گیا تھا، تمہارے ذہن میں خیال آ رہے تھے۔ تم ہو کون؟ ناگر خوفزدہ لہجے میں بولا تھا۔ ارے ڈرو نہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ پھر کون ہو؟ بتاتا ہوں۔ فریدی نے میز پر رکھے ہوئے کپڑے اٹھا کے اسے دیا اور بولا، انہیں پہن لو۔ ناگر نے قمیض پتلون پہنی، لیکن اس کی تحیر آمیز نظریں بار بار فریدی کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ آؤ میرے ساتھ۔ جیسے ہی ناگر کی نظر حمید پہ پڑی، وہ لڑکھڑا گیا۔ حمید اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب بتائیے ناگر بیٹے صاحب، وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ غالباً اب تم یہ سمجھ گئے ہوگے کہ میں کون ہوں؟ فریدی نے پوچھا۔ پولیس۔ میں یہ بھی جانتا ہوں تم پر ساری مصیبتیں اس کی وجہ سے نازل ہوئی تھیں۔ فریدی نے حمید کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا۔ میں نہیں سمجھا، کیا مطلب ہے؟ ناگر ہکلایا۔ تم نے اسے پولیس والوں کے لیے چھوڑ دیا اور خود فرار ہو گئے، لہٰذا تمہارے مسٹر کیو۔ ناگر ایک بے ساختہ قسم کی چیخ ماری اور فریدی کا جملہ پورا نہیں ہونے دیا۔ تم جھوٹے ہو، وہ کپکپاتے ہوئے آواز میں بولا اور کمرے میں بھاگ گیا۔ فریدی اور حمید نے بدحواسی کے عالم میں اسے پلنگ کے نیچے گھستے ہوئے دیکھا۔ بس چلو خیر، میں تمہیں پولیس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہوں۔ فریدی نے اسے بدقت تمام پلنگ کے نیچے سے نکالا تھا۔ تم مسٹر کیو کے آدمی ہو، میں نہیں جانتا میں کیسے پھنس گیا، کیسے بچ گیا۔ تو تمہیں اس طرح یقین دلایا جا سکتا ہے کہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ ارے بھائی، میں کیو کا آدمی نہیں ہوں۔ جھوٹ، بلف، دھوکہ۔ مسٹر کیو کا نام اس کے آدمیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اس کا نام مسٹر کیو تو نہیں ہے؟ فریدی نے پوچھا۔ ارے بھائی، ہو یا نہ ہو، لیکن اس نام سے کوئی واقف نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے، اس کے ساتھیوں کے علاوہ 2 آدمی اور بھی ہیں جو اس نام سے واقف ہیں۔ کون؟ انسپیکٹر فریدی اور سرجنٹ حمید۔ فریدی مسکراتا رہا، مگر تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد بولا، اور ناگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ تو خدا کے لیے مجھے کسی بند گاڑی میں آپ جیل خانے بھجوا دیے، ورنہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تم یہاں ہر طرح سے محفوظ ہو، یقین کرو نا، میں سب کچھ کروں گا، مجھے بچائیے۔ تم جانتے ہو مسٹر کیو کون ہے؟ ارے بھائی، میں نہیں جانتا۔ دیکھا ہے کبھی؟ نہیں۔ اس رات جب تم نے سارجن حمید کو ڈاکٹر نارنگ کے یہاں بیوقوف بنایا تھا، تمہارے ساتھ کتنی لڑکیاں تھیں؟ 2۔ حمید سے جو پہلے ملی تھی وہ کون تھی؟ میں نہیں جانتا۔ مسٹر کیو کے حکم سے اسے وہاں لے گیا تھا۔ تمہارے پاس وہ کب سے تھی؟ اسی دن آئی تھی جس دن میں وہاں گیا تھا۔ کہاں سے آئی تھی؟ نہیں جانتا۔ اور یہ کمل کون تھی؟ اس نے مجھے آج تک نہیں بتایا۔ ڈاکٹر نارنگ کے مینیجر راجن نے تمہاری جان پہچان کس طرح ہوئی تھی؟ مسٹر کیو کے حکم کے مطابق میں نے اس سے دوستی کی تھی۔ کیا راجن بھی اسی کے گروپ میں تھا؟ کہہ نہیں سکتا، ہو سکتا ہے کہ رہا ہو۔ مسٹر کیو کے گروہ کے لوگ ایک دوسرے کو اس وقت تک نہیں جانتے جب تک کہ مسٹر کیو خود نہ چاہے۔ فریدی ٹہلتا ہوا کھڑکی تک چلا آیا تھا۔ ناگر کی کانپتی ہوئی آواز اس نے سنی۔ دیکھیے، میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں میں، لیکن اس کی آواز جیسے حلق میں گھٹ کے رہ گئی۔ فریدی چونک کے پلٹا، دیکھا تو دروازے میں 3 آدمی کھڑے تھے۔ تینوں کے ہاتھوں میں ریوالور تھے اور چہرے پہ نقابیں۔ فریدی کے سکون میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ آیا۔ اس کے ہونٹوں پہ زہریلی مسکراہٹ تھی۔ مکان چھوٹا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا، اور مہمانوں کا تانتا بن گیا ہے۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ آنے والوں نے سرگوشی کی اور حمید اور ناگر نے ہاتھ اٹھا دیے، لیکن فریدی کھڑا مسکراتا رہا۔ مارنا مت! دفتن فریدی چیخا۔ ایسا لگا جیسے وہ ان آدمیوں کے پیچھے کھڑے ہوئے کسی سے بول رہا ہے، اور بس اتنا ہی وقت اس کے لیے کافی تھا۔ تینوں ہی چونک کے مڑے تھے، اور دوسرے ہی لمحوں میں تینوں کے ریوالور زمین پہ تھے اور فریدی ان پر پل پڑا تھا۔ وہ تینوں ایک ساتھ پیچھے کی طرف الٹ گئے تھے۔ حمید نے بے تحاشا چھلانگ لگائی اور زمین میں گرے ہوئے ریوالوروں پر اوندھا گرا۔ ابے او گیدڑ کے بچے! حمید نے للکارا، کیونکہ ناگر زمین میں گرا ہوا
کانپ رہا تھا. سر اٹھانے کی بھی اس نے زحمت نہ کی تھی. وہ اسے اسی حال میں چھوڑ کے باہر نکل آیا. فریدی ان تینوں سے گتھا ہوا تھا. ہینڈز اپ! اور فریدی انہیں چھوڑ کے الگ ہٹ گیا. تھوڑی دیر بعد حمید اور ناگر انہیں رسیوں سے جگڑ رہے تھے اور فریدی ریوالور لیے کھڑا تھا. اب یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں ہے، فریدی نے حمید سے کہا. تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی آیا. وہ باہر چلا گیا اور حمید قیدیوں کے چہرے سے نقاب نوچنے لگا. ان میں سے کسی کو جانتے ہو کیا؟ حمید نے ناگر سے پوچھا. ناگر نے نفی میں سر ہلایا تھا. وہ تینوں سر جھکائے بیٹھے تھے. تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا. ان میں سے دو تو خائف نظر آ رہے تھے، لیکن ایک کے چہرے پہ خوفناک عزائم کی جھلک تھی. تھوڑی دیر میں فریدی اندر آ گیا تھا. تینوں کو اٹھایا گیا. ان کے ہاتھ پشت پہ بندھے ہوئے تھے. باہر کھڑی ہوئی کار میں انہیں ڈھکیلا گیا. اگلی نشست پہ فریدی اور ناگر تھے. پچھلی سیٹ پر حمید تھا. تعاقب کا خیال رکھنا. حمید پچھلے شیشے سے سڑک کو دیکھ رہا تھا. ان کی گاڑی جنگل کی طرف مڑ گئی تھی. پل کے قریب والے کوارٹر کا دروازہ کھلا ہوا تھا. ان لوگوں نے جاتے وقت اسے بند کرنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی. ان کے جانے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک دوسری کار وہاں آ کر رکی اور اس سے ایک آدمی نیچے اترا. اس نے بھی اپنا چہرہ سیاہ نقاب میں چھپا رکھا تھا. وہ چل نہ میں کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا. آہستہ آہستہ چلتا ہوا کوارٹر کے دروازے کے قریب آ کر رک گیا. شاید وہ آہٹ لے رہا تھا. اس نے جھانک کے دیکھا، ایک کنکری اٹھائی اور کوارٹر کے اندرونی سائبان میں پھینکی، لیکن کوئی آہٹ نہ ہوئی. دوسرے ہی لمحے وہ کوارٹر کے اندر تھا. صحن میں ایک کرسی الٹی ہوئی ملی جس کا ایک پایا ٹوٹا ہوا تھا. جو نقاب تھے وہ فرش پہ پڑے ہوئے تھے. اس نے انہیں دیکھا اور ایک عجیب طرح کی آواز اس کے منہ سے نکلی جو شاید کسی بھیڑیے کی غراہٹ سے مشابہ تھی. کمرے میں اسے ناگر کے بھیگے ہوئے کپڑے ملے جسے اس نے بہت احتیاط سے اپنے ہاتھ میں پکڑے اور تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد باہر نکل آیا تھا. ناگر کے کپڑے اس نے کار میں ڈال دیے تھے. تھوڑی دیر کے بعد اس نے زمین پہ جھک کر دیکھا تو فریدی کی کار کے نشانات دکھ. تھوڑی ہی دیر میں اس کی کار ادھر ہی جا رہی تھی جدھر فریدی کی کار گئی تھی. یہ داستان یہاں پہ ختم کرتے ہوئے آپ سے گزارش ہے ہمیشہ کی طرح ایک لائک کر دیجئے. آپ کے چینل کی اس سے ریچ بڑھے گی اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کیجئے. اگر آپ ابن صفی مرحوم کے فین ہیں تو کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے بتائیں کہ ان کے کون سے کردار آپ کو زیادہ پسند ہیں. شکریہ.